غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال شریف بھائی۔ شریعت میں غیبت کے معنی یہ کہ ایک شخص کے اندر کوئی عیب ہو، عیب سے مراد کے نقص پایا جائے، چاہے کردار میں پایا جائے، یعنی کردار سے مراد کہ فزیکلی طور پر اگر کوئی کالا ہے، چھوٹے قد کا ہے یا گنجا ہے تو لوگ اسے عرف عام میں عیب سمجھتے ہیں۔ فزیکلی طور پہ عیب ہو یا پھر کردار و افکار کے اندر عیب ہو، یعنی کہ مثلا جھوٹ بولتا ہے اور بھی اس میں برائیاں، کچھ بھی ایکس وائی XYZ، تو اس شخص کی برائی ہم کریں اور وہ سن لے تو اسے برا لگے، اسے کہتے ہیں غیبت۔ یعنی عیب کا موجود ہونا اور اس شخص کا جو عیب ہے دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اگر وہ سن لے گا تو اسے برا لگے گا تو اسے کہتے ہیں غیبت کرنا۔ لیکن اگر کسی شخص میں یہ عیب یعنی کوئی برائی موجود نہ ہو اور وہ دوسرے میں آپ بیان کرتے ہیں تو یہ بہتان ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم غیبت مت کرو، کیوں نہ کرو؟ کیونکہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی عادت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس شخص کے لیے بڑی برائی ہے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو معلوم یہ چلا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ اگر عیب بھی ہے تو کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں، لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو پرچار نہ کریں، بلکہ اس کو میں آگے بھی بیان کروں گا کہ ان کے سامنے بیان کریں کہ جو ان کی اصلاح کر سکتے ہوں۔ اچھا محسن بھائی، پھر یہ پیٹھ پیچھے جو باتیں کرتے ہیں جس کو ہم گاسپس کہتے ہیں، گاسپس کہہ دیتے ہیں کہ جی پیچھے بیٹھے ہیں اس کی شروع ہو گیا یار اس کو وہ دیکھا تھا، یہ کس چیز میں آتا ہے؟ یہ غیبت کی اسی تو غیبت کہتے ہیں شہری بھائی، جو آپ نے کہا کہ وہ موجود نہیں ہے لیکن پھر پیچھے کر رہے ہیں ہم۔ بالکل، تو اصل میں نے کہا وہ اگر سن لے تو برا لگے گا نا۔ اچھا اگر وہ نہ سنے، سپوز وہ نہیں سن رہا اور چار لوگ بیٹھے ہوئے کسی کے بارے میں برائیاں کر رہے ہیں تو یہ بھی غیبت ہے؟ بالکل ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ان کا سننا نہ سننا مراد نہیں ہے، مراد یہ کہ اگر سنے گا تو برا لگے گا اور نہ سن رہا ہے تو وہ تو ہے نہیں نا، لیکن اگر سن لے گا تو مراد برا لگ جائے گا۔ تو غیبت کا نام ہی یہ ہے کہ اگر وہ بندہ موجود نہیں ہو تو عام طور پہ غیبت ہوتی تب ہے کہ جب بندہ نہیں ہوتا۔ اچھا جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا اتنی بڑی بات ہے، لیکن ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں غیبت تو ایک بہت ہی عام سی چیز ہے۔ ابھی یہاں سے باہر چلے جائیں، چار لوگ کسی کی غیبت کر رہے ہوں گے، ہم بھی کر لیتے ہوں گے، تو بڑی عام سی چیز ہے۔ تو اس کو ہم لوگ اس طرح لیتے کیوں نہیں ہے کہ یار ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہم نے گناہ کا پیمانہ بنایا ہوا، یہ کام گناہ، یہ کام گناہ اور یہ کام گناہ نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ سوالات ماشاءاللہ اب بڑے زبردست آپ کر رہے ہیں۔ تو بات اتنی شہری بھائی، بات اتنی کہ ہم سمجھیں نہیں کہ کبیرہ اور صغیرہ کیا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ ہو یا غیبت ہو یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ، اور ہم کیا سمجھتے ہیں تو گناہ ہی نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک تم ایک ہوتا ہے نا کہ جھوٹ تو آپ نے خود بول لیا تو اللہ سے توبہ کرنا معاف فرما دے، غیبت کا تعلق یہ ہے کہ اللہ بھی معاف اس وقت تک نہیں فرمائے گا جب تک کہ کسی شخص کی جس کی آپ نے عیب جوئی کی ہے، برائی کی ہے، اس سے جا کے معافی نہ مانگ لیں۔ اچھا اس نے سنی ہو نہ سنی ہو، اب آپ سوچیں اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اتنی بڑی وعید ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں شہری بھائی کہ ہم سوچتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مزے آ رہے ہیں دوسرے کو، یعنی ہم طنز کر کے کسی کا مذاق اڑا کر یا کسی کی برائی کر کے سوچتے ہیں ہمارے دل کو سکون مل رہا ہے۔ وہ دل کو سکون نہیں مل رہا، وہ نفس کو سکون مل رہا ہے۔ اچھا اور ہمارے جو میں نے چیز نوٹس کی ہے کہ جو غیبت والی بات ہے وہ تو بڑی کامن سی بات ہے، اس کو کبھی کسی نے گناہ لیا ہی نہیں ہوگا، بس ٹھیک ہے جی کوئی بھی گیا اور پھر وہ تو کہتے ہیں ہم تو ایک بات کر رہے ہیں۔ اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بولے یار غیبت نہیں کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو ایک بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کر رہے ہیں اور غیبت کیا یہ کچھ الگ الگ چیزیں ہیں یا بس وہی ہے؟ یہ لفظ ہیلا ہے، ہیلا سمجھتے ہیں آپ؟ ہیلا سمجھ کے ایک بہانہ ہے کہ بات وہی کر رہے ہیں لیکن بولے نہیں میں نے تو اس زاویے میں بات کی۔ دیکھیں بات پھر میں کہوں گا، غیبت کا تعلق میں پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک انسان بیٹھا ہے، اگر وہ سن لے گا تو اسے برا لگے گا نا۔ آپ ہیلے سے کریں، بہانے سے کریں، کسی سے کریں، برائی تو برائی ہے نا۔ لیکن پھر میں آپ سے کہوں شریعت نے 2-4 جگہوں پر برائی کو بیان کرنا جائز قرار دیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی شخص کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ اسموکنگ کرتا ہے یا کوئی ایسی غلط فعل میں، تو آپ ایسے شخص کے آپ کہہ دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں معتبر ہے اور ایسا شخص نہیں کہ یہ اگر اس کو آپ بات کہیں گے تو یہ ڈھنڈورا پیٹے گا، اور وہ اس کے اکیلے میں اصلاح کر دے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جس شخص کی آپ اصلاح کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے اس کو تنقیدی پہلو بنا کر اصلاح کریں، بلکہ
کوئی ایسا اسلامی واقعہ یا کوئی ایسی مثال دے کر کہ دیکھو اس شخص نے یہ کیا تو اس کے ساتھ یہ عبرتناک واقعہ ہو گیا، تو اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے تاکہ اس کا پہنچ جائے. لیکن کسی کی دل آزاری کر کر آپ اس کے عیب کو بیان کر کے ایسا کرنا اسلام نے منع فرمایا. اور یہ بھائی جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ یہ بات دیکھ لیں. میں اسی وجہ سے مفتی صاحب سے کلیئر پوچھتا ہوں، بالکل جو ذہن کے اندر کی بات ہوتی ہے کہ بھائی ہم کہہ دیتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے آپ اس بندے کی سلیکشن کریں کہ جس کی بات وہ سن لے اور وہ بندہ جو ہے اپنے پیٹ میں بات رکھتا ہے اور ڈھنڈورا نہ پیٹے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف بات کر رہے تھے، تو بھائی بات کچھ نہیں ہوتی ہے، یہ گناہ کے زمرے میں ہے. اور بھائی غیبت کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ آپ بھی بتائیں گے کہ ایک بڑی کامن سی چیز ہے. اس کو تو نارملی ہم گناہ لیتے نہیں، نہ کبیرہ لیتے نہ صغیرہ لیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بات ہے، ہم نے اس بندے کے بارے میں ایک بات کہی کہ بھائی یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے. یہ کیوں اتنا زیادہ ہے؟ نہیں شریف بھائی، یہ ہمارے اندر رج بس گیا ہے. ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ایسے ہی. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری اتنا رج بس گیا ہے کہ ہمارا گزارا اسی سے ہو رہا ہے. اور ہمیں تسکین مل رہی ہے، بس تسکین مل رہی ہے. اور کیونکہ اس میں ہماری سمجھ لیں کہ خود کی کوتاہی ہے، اور ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر ایسے ہی بندوں سے ہماری بھی ظاہر سی بات ہے، اٹس فرام اللہ پاک، کہ جیسا ہم گمان رکھیں گے پھر ایسے لوگوں سے پھر ہماری ملاقات ہی ہماری ہونی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو بندہ موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، تو 4 افراد کے درمیان تو اس کی وہ پرسنالٹی کا جو سمجھنے کے معیار وہ سارا کا سارا ڈسٹرائے ہو گیا، سارا تباہ ہو گیا، اس کی پرسنالٹی کو تباہ کر دیا گیا. مگر جن صاحبان نے یہ عمل کیا تو ان کی اللہ پاک کی نظر میں ان کی کیا حیثیت رہے گی. اور پھر ایسی چیزوں کو جس کے بارے میں جس کے اوپر بہتان لگایا گیا، پھر اللہ پاک تو ہے نا. اور یہ تو میرے خیال سے محسن بھائی سننا بھی گناہ کے زمرے میں اگر آپ بیٹھ کے سن بھی رہے ہیں، مثال کے طور پہ غیبت کرنا ہی گناہ نہیں ہے بلکہ لوگ اس کے ساتھ سنیں وہ بھی شامل. اور ایک بات میں ایک حدیث سے نازل کر دوں، جس کی غیبت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ آخرت میں یعنی کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اس شخص کو اس میں ملوث کر دے گا جو عیب دوسرے کا بیان کرتا ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ بھائی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں نا اور کہتے ہیں بھائی توبہ 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 ہم نے غیبت نہیں کی، بھائی آپ سنیں بھی نہیں، کیونکہ آپ سن کے بلا وجہ گناہ گار ہو رہے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں برا بنے، یہ لوگ بول رہے ہیں کل بات کھلے گی تو ہم تو برے نہیں بنیں گے. لیکن آپ اس کا پارٹ بن رہے ہیں، آپ جب اس کا پارٹ بنیں گے تو آپ بھی گناہ کے زمرے میں آئیں گے. تو گناہ سے بچیں. یہ وہ گناہ ہے جیسے کہ محسن بھائی نے بتایا کہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. اور ہم روزانہ، میں اپنی بھی بات کروں گا، ہم روزانہ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں.